سانحہ گل پلازا کی 21 صفحات کی انکوائری رپورٹ سما نے حاصل کر لی ہے۔ گل پلازا میں آگ فلاور اینڈ گفٹ شاپ سے لگی۔ انکوائری رپورٹ میں ایسا بتایا گیا ہے، دکان مالک نعمت اللہ دکان 11 سالہ بچے کے حوالے کر کے چلا گیا۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ انکوائری رپورٹ میں ایسا بتایا گیا ہے آتش گیر مواد کے باعث آگ نے تیزی سے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو سانحہ گل پلازا کی 21 صفحات کی انکوائری رپورٹ سما نے حاصل کر لی ہے۔ گل پلازا میں آگ فلاور اینڈ گفٹ شاپ سے لگی۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے دکان مالک جس کا نام نعمت اللہ بتایا جا رہا ہے، دکان 11 سالہ بچے کے حوالے کر کے وہ چلا گیا تھا۔ ماچس جلائی گئی، ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے آتش گیر مواد کے باعث آگ نے تیزی سے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ پڑوسی دکان کے ورکر نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سانحہ گل پلازا اس کے حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ تھی 21 صفحات پر مشتمل یہ تحقیقاتی رپورٹ انکوائری رپورٹ سما نے حاصل کی ہے۔ گل پلازا میں آگ کیسے لگی؟ انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے فلاور اینڈ گفٹ شاپ سے آگ لگی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے دکان کے مالک کا نام بتایا گیا ہے، نعمت اللہ بتایا گیا ہے اس کا نام، جس کی جانب سے سنگین کوتاہی برتی گئی۔ 11 سالہ بچے کے حوالے کر کے وہ اپنی دکان کر کے کہیں چلا گیا تھا۔ ماچس جلائی گئی، ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آتش گیر مواد کے باعث آگ نے تیزی سے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ پڑوسی دکان کے ورکر نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کم عمر بچوں کو دکان میں چھوڑنا سنگین غفلت قرار۔ انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا۔ قاضی حسن سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی حسن بتائیے کہ انکوائری رپورٹ جو سما نے حاصل کی ہے اس میں سنگین غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے اس شخص کو جو شخص 11 سالہ بچے کے حوالے کر کے دکان اپنی چلا گیا تھا۔ جی بالکل، اس حوالے سے جو 21 رکنی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے جو کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور کمشنر کراچی کی سربراہی میں مرتب کی گئی تھی، اور اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گل پلازا میں جو آگ تھی وہ جو پھولوں کی دکان میں لگی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ دکان کا مالک جو ہے 11 سالہ بچے کو دکان حوالے کر کے گیا تھا، اور بچے کھیلتے ہوئے ماچس کے کھیلتے ہوئے انہوں نے وہ دکان میں پھولوں کی دکانوں میں جو آگ لگی جو تیزی سے بھڑکتے ہوئے اے سی کے ڈک میں گئی اور وہ پوری عمارت پہ پھیلی۔ جبکہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو ہے پڑوسی دکاندار نے خود دیکھا تھا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، اور یہ فلور کے چوکیدار نے اس واقعے کے فوراً بعد اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ 5 منٹ میں بھی انہوں نے اس کی لائٹ بند کر دی، جس کی وجہ سے جو عمارت میں تقریباً 2400 افراد موجود تھے ان میں بھگدڑ مچی اور وہ باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کرتے گئے۔ جبکہ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ غیر محفوظ برقی نظام کی وجہ سے بھی آگ بھڑکنے اور تیزی سے پھیلنے کا سبب بنا۔ جبکہ واقعے کے وقت اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ واقعے کے وقت گراؤنڈ فلور کے 3 سے 4 جو گیٹ صرف 3 سے 4 گیٹ کھلے تھے، باقی تمام گیٹ بند تھے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ فلور چوکیدار کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے؟ یقیناً جو بجلی گئی تھی وہاں پر اس کے حوالے سے اس رپورٹ میں کیا انکشاف کیا گیا ہے؟ بجلی کس نے بند کروائی تھی؟ دیکھیں، اس رپورٹ کے مطابق تو فوری طور پہ جب اس چوکیدار نے یہ دیکھا کہ آگ لگی ہے تو فوری طور پہ اس نے بجلی بند کر دی، اور اس کا یہی جو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں آگ تیزی سے نہ پھیلے یا میٹروں میں نہ لگے، اس نے فوری طور پہ 5 منٹ کے عرصے میں مختصر عرصے میں بجلی بند کر دی، جس کی وجہ سے پورے اس کی جو لائٹ چلی گئی تھی، اور اس لائٹ جانے کی وجہ سے بھی جو بھگدڑ مچی ہے، جو بیشتر افراد جو ایک رستہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی اس میں بدحواسی پھیلی۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت جو عمارت کے صرف 3 سے 4 دروازے ایسے تھے جو کھلے تھے، باقی تمام دروازے بند تھے، جس کی وجہ سے بھی اموات میں اضافے کی بھی وجہ بن پایا ہے یہ۔ جی اچھا قاضی حسن، انکوائری رپورٹ میں کیا اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 32 دروازے تھے گل پلازا کے، لیکن آپ جس طرح بتا رہے ہیں انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 سے 4 دروازے ہی صرف کھلے تھے؟ اسی پر بات کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سانحہ گل پلازا کی 21 صفحات کی انکوائری رپورٹ سما نے حاصل کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جس کی دکان تھی وہ 11 سالہ بچے کے حوالے اپنی دکان کر کے چلا گیا تھا، وہاں اس نے ماچس کی تیلی جلائی اور پھر آگ بھڑک اٹھی۔ انکوائری رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کم عمر بچوں کو دکان اس کے حوالے کر دینا سنگین غفلت کا مرتکب اسے قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس انکوائری رپورٹ کو؟
देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इसकी जो इब्तिदाई चीज सामने आई थी कमिश्नर कराची के हवाले से, उसमें ये बताया गया था कि कोई बच्चा था कि जो अपनी दुकान पर बैठा था और वो उसने माचिस के जरिए गलती से आग लगा दी और ये सारी बातें की। और इसके बाद जो चीजें सामने आई हैं वो 21 सफ़े की एक इंक्वायरी है। तो उस 21 सफ़े की इंक्वायरी अभी हमें मिली है और हमने अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को उनको भेजी है और उसके ऊपर हम एक कलेक्टिव जो है बात करके डिलिब्रेशन करके इस बारे में कोई हतमी राय दे सकते हैं। मगर जाहिर है कि अगर ये एक आग बच्चे की गलती से लगी है तो उसके सबूत और शवाहिद भी होंगे। यकीनन ये बात किसी बुनियाद पे की जा रही होगी, हेर से की बुनियाद पर। अगर है कि उससे सुना और उसने कह दिया और उसके बीपर में था और उसकी वीडियो में था और किसी से सुन लिया, क्योंकि हमें भी ऐसे ही पता चला था कि कोई नेमत भाई थे, उनकी दुकान पर कोई बच्चा बैठा हुआ था और उन नेमत भाई की दुकान से आग शुरू हुई। तो ये बातें हमने भी सुनी हैं, मगर इसका सबूत क्या है कि वाकई वो आग माचिस से लगी, उस बच्चे से लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके जाहिर है कि उसकी पुख्ता सबूत और शवाहिद, कोई फुटेज, क्योंकि कहा यह गया था कि जी DVRs मिल गए हैं, जो वहां पर रेस्क्यू टीम थी उसको DVR मिल गए। अब अगर DVR मिल गए, पूरी इमारत तो बची नहीं, ना इमारत बची, ना दुकानदार बचे, ना खरीदार बचे, ना सामान बचा, DVR कैसे बचे, ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। तो अभी इस पूरी 21 पेज की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आईनी और कानूनी तौर पर उसकी डिलिब्रेशन करनी है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक खत गया है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को कि चीफ जस्टिस सिंध इस बारे में कोई अपना एक जो इस वक्त ऑन ड्यूटी जज है उनको तैनात फरमाएं और वो उसकी मुकम्मल तहकीकात करे। तो अब देखना है अभी इसको कि क्या 26वीं तरमीम के बाद और 27वीं तरमीम के बाद क्या जजिस के पास ये अथॉरिटी बची है कि वो सुओ मोटो ले सकते हों, या वो कोई जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हों, या फिर ये कि ये बात बिल आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगी। ये सारी बड़ी संजीदा बातें हैं, क्योंकि एनक्यूएम का मुतालबा इसमें ये है एनक्यूएम का मुतालबा ये है कि एनक्यूएम चाहती है कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, उसके सब रूल 3 के तहत वफाकी सतह पर इंक्वायरी हो। तो अभी देखते हैं, उस पर डिलिब्रेशन करनी पड़ेगी। हतमी तौर पर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा बगैर हमारी डिलिब्रेशंस के और कलेक्टिव विजन के जो हमें अपने आईनी और कानूनी माहिरीन से चाहिए। चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये एक इंटेंट तो अच्छी दिखाई दे रही है कि कम से कम वो जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान तो कर रहे हैं, जो मुतालबा आप लोग की जानिब से भी किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो मअतलियां हुई हैं, महज चंद अफसरान की मअतलियां, आप समझते हैं कि काफ़ी हैं? वो 80 के करीब अफराद इस वाक़े में शहीद हो जाते हैं, तो क्या इतने महज चंद अफसरान की मअतली से बात बन सकती है हैदर साहब? देखिए, यही सारी वो चीजें हैं जिसके हवाले से हमें देखना है कि आया ये जिम्मेदारी जो है या गफलत और संगीन मुजरिमाना गफलत की जो एक मुल्जिम है हुकूमत सिंध, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ही इसको डील कर रही है या कुछ और भी लोग हैं जो इस गफलत के जिम्मेदार हैं या बेनिफिशरीज हैं? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये इतनी आसान बात नहीं है और हम कोई जल्दी में हाँ नहीं करना चाहते। हम अपने इस वक्त मुतालबे पर खड़े हैं कि वफाकी तौर पर जो है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए। डिलिब्रेट जरूर करेंगे आज हम इस पर और डिलिब्रेट करके आपको बताएंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा हैदर भाई, एक चीज़ और बता दें, आप जिस तरह कह रहे हैं बार बार कि वफाकी सतह पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो तरीक़ाकार क्या होगा वफाकी सतह पर इंक्वायरी कराने का? थोड़ा सा ज़रा वाज़े कर दें आपकी, ये मुतालबा है क्या आपका एक्चुअल? कि तरीक़ाकार ये जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, उसमें बड़ी वाज़े और तफसीली तौर पर इसकी इंक्वायरी का तरीक़ाकार मौजूद है कि वज़ीर आज़म के हुक्म से एक इंक्वायरी कंडक्ट होती है जिसमें तमाम तहकीकाती इदारे, तमाम
حساس ادارے، اس کے بعد NDMA، اس کے بعد پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، اس کے بعد پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکچر اینڈ ٹاؤن پلاننگ، اور اسی طرح کے دیگر وہ ادارے جو ان تمام چیزوں کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہ تحقیقات کرتے ہیں، اور اس کا ایک بہت ہی کوئی قابل یا تو جج یا بیوروکریٹ یا کوئی اور، میرے خیال سے کوئی فوجی یا کچھ بھی، جس کو وزیر اعظم چاہیں وہ اس کا سربراہ مقرر کرتے ہیں، اور وہ تفصیلی ایک انکوائری کر کے اس کے نتائج دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے پاکستان کاؤنسل آف انکوائری ایکٹ 2017 سب کلاس 3 کے تحت ہماری ڈیمانڈ ہے، اور ہم اپنی ڈیمانڈ پر قائم ہیں، مگر اس کو ذرا ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی بات کریں گے۔ اور اب جو پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے کہ عدالتی تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے، اگر وہ کوئی انکوائری کمیشن بناتے ہیں تو کیا MQM پاکستان اس کو قبول کرے گی؟ مجھے جو ابھی خط ملا ہے میرے بھائی، وہ CM سندھ مراد علی شاہ صاحب کا نہیں ہے۔ وہ خط جو مجھے ملا ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خط ہے، جسٹ ٹو میک شیور۔ 1 منٹ ہولڈ رکھیے گا میرے ساتھ فون پر، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی کہ یہ جو خط ہے یہ ہے جناب اعجاز علی بھٹی صاحب، سیکشن آفیسر ہیں جوڈیشل 2 کے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے دستخط سے بھیجا گیا ہے، اور اس پر لکھا ہوا گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کراچی، ڈیٹڈ 29/1/2026، جوڈیشل انکوائری ٹو پروب دا کاز آف فائر انسیڈنٹ ایٹ گل پلازا شاپنگ سینٹر کراچی، جس میں یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے نہیں کیا ہے۔ یہی وہ ساری باریکیاں ہیں جو دیکھنے سمجھنے کی ہیں، اور جس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کونوٹیشن جو ہیں وہ جاننی ہیں۔ جلدی میں، ہیسٹ میں، فوری طور پر بغیر دیکھے پڑھے سمجھے بوجھے جانے ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، اگر ہوم ڈپارٹمنٹ کی سفارش پر بھی کمیشن قائم کر دیا جاتا ہے، یا پھر وزیر اعلیٰ سندھ، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے، اگر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی اس کی درخواست کرتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے، اور پھر کوئی کمیشن بنا دیا جاتا ہے، تو کیا وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمیں ڈیلیبریٹ کیا کرنا ہے، کہ یہی تو کرنا ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم اس پر آپ کو ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد مطلع کریں گے۔ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، یہ مطلب سرے دست فوری طور پر ایسے نہیں، آف دا کف نہیں کہا جا سکتا۔ لیٹ اس گو تھرو اٹ، وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وی ول ایویلویٹ دا کانسیکوینسز، کہ کیا کیا اس کی کونوٹیشنز نکلتی ہیں، کہاں کہاں یہ جا سکتا ہے، اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے۔ اور جی ٹھیک ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انکوائری کمیشن بننا چاہیے، لیکن وفاقی سطح پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ حیدر عباس رضوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی سطح پر اگر کوئی انکوائری کمیشن بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا، چونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑی ایک کراچی میں آفت آئی تھی، سانحہ گل پلازا، جس میں تقریباً 80 کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ابھی تک بہت سے لوگ لاپتہ بھی ہیں، اور MQM کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ اور ایسے میں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی شرجیل انعام میمن نے بھی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا ہے، جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور پھر اس کی انکوائری کی جائے۔ لیکن اب متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ ہم سے بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وفاق کی سطح پر انکوائری کمیشن بنایا جائے، ایک مضبوط پاورفل انکوائری کمیشن ہو جو کہ ڈگ آؤٹ کرے کہ خرابیاں کہاں ہیں۔ اور اس سے پہلے سانحہ گل پلازا کی 21 صفحات کی انکوائری رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جو سما نے حاصل کی ہے۔ گل پلازا میں آگ کیسے لگی ہے، اس 21 صفحات کی انکوائری رپورٹ نے اس کا پول کھول دیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آگ فلاور اینڈ گفٹ شاپ سے لگی ہے۔ دکان مالک نعمت اللہ دکان 11 سالہ بچے کے حوالے کر کے چلا گیا تھا، ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منعم ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ 21 صفحات کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ایک بچے کو آگ لگنے کی وجوہات کا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، اس تحقیقاتی رپورٹ پر کیا کہیں گے، اور جو سندھ گورنمنٹ ایک جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہی ہے اس پر آپ متفق ہیں؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو جوڈیشل کمیشن بنا رہی ہے
پہلے تو پتہ چلے نا کہ کون لوگ ہیں اس پہ. اسی طرح کی جس طرح کی آئینی عدالتیں بناتے ہیں یہ لوگ 26ویں 27ویں ترمیم کرتے ہیں, اسی طرح کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہوں گے. جو کمشنر صاحب نے رپورٹ پیش کی ہے ذرا وہ تو بتائیں نا کہ ایک بچے کو ریسپانسبل قرار دے دیا, بقیہ سب کو بچا لیا. کدھر ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کدھر ہے ان کے کوڈز, کدھر ہیں, کدھر ہے یہ فائر بریگیڈ کا پورا جو ہے نظام کہاں ہے, 1112 کہاں ہے. یہ سارا تو انہوں نے کرنا تھا نا, کمشنر صاحب نے کرنا تھا. 1112 کے انتظام آتا ہے, کدھر ہے پی ڈی ایم ہے. یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کب کام آئے گا؟ کیا لوگ اپنے پیروں کے لاشیں نکالتے رہے, اپنے کاروبار جلتا دیکھتے رہے؟ پہلے لوگ رابطے کے اندر تھے, ابتدان لوگ رابطے میں تھے, جو اندر بھی لوگ تھے اپنے گھر والوں سے بھی رابطے میں تھے کچھ نہ کچھ لوگ. لوگوں کو امید تھی کہ شاید لوگ بچ جائیں گے, وہ لوگ بھی نہیں بچے. 4 دن تک آگ لگی رہی. 21ویں صدی, شہر کراچی 3.5 کروڑ آبادی کا شہر پورے پاکستان کو چلاتا ہے. پورے صوبے کی معیشت میں 95% سے زیادہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرتا ہے. آپ نے اس حال کو چھوڑ دیا ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا. یہ سارے اداروں کو کرپٹ کر دیا گیا ہے. اور پھر بات کرتے ہیں آپ کہ ایک بچہ ذمہ دار تھا. ذرا یہ بھی تو بتائیں نا کہ فائر بریگیڈ کے اندر پانی کیوں نہیں تھا؟ فائر بریگیڈ جو آیا تھا آگ بجھانے کے لیے, اس کے اندر پانی کیوں نہیں تھا؟ پانی تھا تو ڈیزل موجود نہیں تھا. کیوں پہنچے دیر سے؟ یہ جو ہے وہ ٹینکر کیوں دیر سے پہنچے؟ یہ ٹینکر پورے کراچی میں پانی سپلائی کرتے ہیں, آگ بجھانے کے لیے ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا. آگ بجھانے کے لیے 90 منٹ تاخیر سے آئے. میرا خیال ہے ڈیٹیل رپورٹ تو اگر کمشنر صاحب والی بھی پڑھ لی جائے تو پتہ چلے گا کہ جو اکاؤنٹیبل ہیں, اکاؤنٹیبل تو یہی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, یہی مراد علی شاہ صاحب, مرتضی باب صاحب, یہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے شہر کے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے. ٹھیک. اچھا منعم ظفر صاحب, تقریباً 80 کے قریب لوگ اس واقعے میں ابھی تک جو رپورٹڈلی شہید ہو چکے ہیں اور بہت سے لاپتہ بھی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو معطل کر دینے سے کیا یہ معطل کر دینا کافی ہے کچھ لوگوں کو, یا پھر اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی اخلاقی گراؤنڈ ہے جو ہے نہیں ان کے پاس, تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں دیتے دن رات تھکتے نہیں ہیں یہ, تو بھائی اگر ان کے اندر اتنی اخلاقی جرات ہو تو ریزائن کر دینا چاہیے ان کو, کم از کم مراد علی شاہ صاحب کو. یہ نہیں ہوں گے ان کے پارٹی کا ہی کوئی بندہ آئے گا نا. بات کہتے ہیں کہ کیا حافظ نعیم الرحمان آ جائیں گے, حافظ نعیم الرحمان تو نہیں آئیں گے. بھائی تمہاری پارٹی کا بندہ آ جائے گا, کم از کم اتنی اخلاقی جرات پیدا کرو بھائی اپنے اندر. مرتضی باب صاحب اخلاقی جرات پیدا کریں اپنے اندر. ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی, وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی ثانیہ کے ذمہ دار ہیں منعم ظفر, امیر جماعت اسلامی کراچی, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی ثانیہ کے ذمہ دار ہیں اور ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور ہمارے ساتھ وہ موجود تھے اور انہوں نے کہا, سوال اٹھایا کہ کہاں ہے انتظامیہ, پانی کیوں نہیں تھا فائر بریگیڈ کے پاس. منعم ظفر کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا.